بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ لوگ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے، اور چونکہ عبادت کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے، اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا مانگنے کی ترغیب اور اس کے فضائل کثیر حدیث میں بھی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہاں ان میں سے 2 حدیث ملا خط ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہوں گی، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہے، تو اے لوگو تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا ضائع جا رہی ہے، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی بلکہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ نمبر 1، غائب کے لیے دعا کرو تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیب کی دعا ہی غیب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب بھی دعا مانگو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آل اولاد کو بھی یاد رکھو، دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا کرو، جس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ نمبر 3، دعا میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور یاد رکھا کریں، جب بھی دعا کریں تو ان کے لیے دعا مانگیں، اس سے رب کو پیار آتا ہے اور وہ دعا قبول کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعا کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے اوقات مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے، اس وقت لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گہری نیند میں مست ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس وقت ہی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو حدیث کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور سنتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے، اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کے کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی رزق کا طالب اسے رزق عطا کروں، کوئی مغفرت کا طالب اس کی مغفرت کروں۔ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں۔ دوسرا وقت سجدے کا ہے، سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس وقت انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس پل میں وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت پر مانگی گئی ہر دعا قبول کر دیتا ہے۔ جھکنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت اذان کا ہے، اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسان کو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔
اذان نام کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے آئیے کامیابی کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت اللہ نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض کی ادائیگی کی اور بھاگے نکلے، نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ ہی کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ تمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ 5واں وقت بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش بنجر زمین کو لہلاتے سبزے سے بھر دیتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ رب اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی۔ 7واں وقت افطار کا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جزا میں خود دوں گا، اور دوسرے معنی علماء نے کی ہے کہ روزے کی جزا رب خود ہے۔ روزے کی حالت میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ افطار کے وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ندامت اور عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، رونے والی آنکھ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ ضرور سنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا۔ آپ نماز پڑھنے گئے، دعا مانگی تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات مجمع میں بتائی کہ جو بھی خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ یہ جو نافرمان شخص تھا اس کے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا ہے، سچے دل سے معافی مانگی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس دن ہماری دعا رد نہیں جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ بس اللہ پر کامل یقین کر لیں اور سچے دل سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے، صرف اپنے درد کا منگتا بنائے اور ہماری دعا مانگی گئی ہر دعا ضرور قبول کرے گا۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا اور اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔